इसी तरह अच्छा कर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर एक अजान जो 22 कश्मीरियों की शहादत के बाद मुकम्मल हुई, एक अजान जो 22 लोगों ने अपनी जान देकर पूरी की, एक पैगाम जो कश्मीरी आवाम की रगों में लहू बनकर दौड़ रहा है। यौम शहदाए कश्मीर डोगरा राज के खिलाफ जद्दोजहद और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान है। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल में कैद कश्मीरी नौजवान अब्दुल कदीर के खिलाफ बगावत के मुकदमे की समाअत थी। इस मौके पर हजारों कश्मीरी जेल के बाहर जमा हो गए। नमाज ज़ोहर के वक्त एक कश्मीरी नौजवान ने अजान की सदा बुलंद की तो डोगरा सिपाही ने गोली मारकर इसे शहीद कर दिया। तौहीद के परवानों ने वहीं से अजान को आगे बढ़ाया तो डोगरा सिपाही भी गोलियां बरसाते रहे। एक के बाद एक जवान जामे शहादत नोश करता गया, लेकिन अजान गूंजती रही और यूं 22 कश्मीरियों ने अपनी जान देकर अजान मुकम्मल की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर भारतीय फौज की बर्बरियत और रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है। कश्मीरी मीडिया सर्विसेज के मुताबिक जिला इस्लामाबाद में काबिज भारतीय फौज ने मुहासरे की आड़ में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीरी मीडिया सर्विसेज के मुताबिक जिला इस्लामाबाद में भारतीय फौज की फायरिंग में एक खातून भी जख्मी हो गई। कश्मीरी मीडिया सर्विसेज के मुताबिक 24 घंटों के दौरान काबिज भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वालों की तादाद 4 हो गई है। आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत से आज़ादी तक कश्मीरियों की जायज़ जद्दोजहद की हमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों के इस्तिस्वाब राय के हक के लिए साबित कदम खड़ा है। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यौम शहदाए कश्मीर पर कश्मीरियों की नस्ल दर नस्ल जद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश करते हुए अपने पैगाम में कहा है कि शहदाए 13 जुलाई के लवाहिकीन इसके बाद की नस्लें आज़ादी के लिए कुर्बान हुई हैं। कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए नस्ल दर नस्ल जानें कुर्बान की। ये कुर्बानियाँ हिंदुत्व सोच के तहत कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म करने की भारतीय कोशिशों की नाकामी है। यौम शहदाए कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज ने जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के शहदा को खराज अकीदत पेश किया है। DGISPR ने कहा कि शहदा के लहू का एक एक कतरा फरामोश नहीं किया जाएगा और ना ही माफ़ किया जाएगा। अपने ट्वीट में DGISPR का कहना है कि यौम शहदाए कश्मीर आज़ादी के लिए बहादुर कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शहदा के लहू का एक एक कतरा ना तो माफ़ किया जाएगा और ना ही फरामोश किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि दहाइयों से जारी भारतीय मुजालिम नाकाबिल तस्खीर जज्बे और जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा है। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुकद्दर है। आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हक़ खुद इरादियत की अजीम मकसद की हसूल के लिए कश्मीरियों की कुर्बानियों का सफ़र आज तक जारी है। कोई भी जबर गयूर कश्मीरियों के जज्बा जानिसारी पर गालिब नहीं आ सकता। यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि आज मैं कश्मीर के 22 गयूर नौजवानों के जज्बे और हिम्मत को सलाम पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने 13 जुलाई 1931 को डोगरा सरमाजी कुव्वतों को ललकारा और जामे शहादत नोश किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने पैगाम में कहा कि दहाइयों से जारी हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद को फिर से तरोताज़ा कर दिया गया। हक़ खुद इरादियत की इस अजीम मकसद के हसूल के लिए कुर्बानियों का सफ़र आज तक जारी है। वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था, कोई भी जबर इन गयूर कश्मीरियों के जज्बा जानिसारी पर गालिब नहीं आ सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने शहदाए जम्मू कश्मीर को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि भारत गलत फहमी में ना रहे। मकबूजा जम्मू कश्मीर मुस्लिम अक्सरियती खत्ता है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर जामे शहादत नोश करने वालों का नाम तारीखी में सुनहरी हरूफ में दर्ज है।
22 مسلمانوں کا جان قربان کر کے اذان مکمل کرنا واضح پیغام ہے کہ انہیں شکست نہیں دی جا سکتی، نہ ہی کبھی جھکایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے ظلم و جبر اور استبداد میں 5 اگست 2019 سے نئی شدت آئی ہے، جبکہ عالمی برادری اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے کشمیری سوال پوچھ رہے ہیں کہ انہیں انصاف کب ملے گا۔ آپ کو بتائیں بھارتی فوج کی جانب سے فائرنگ رقص چکری سیکٹر میں کی گئی ہے اور دانستہ طور پر آبادی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاک فوج کی جانب سے بھارتی فوج کی فائرنگ کا منہ توڑ جواب بھی دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے بتایا گیا کہ بھارتی فوج نے ایک مرتبہ پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی فوج کی جانب سے فائرنگ رقص چکری سیکٹر میں کی گئی اور دانستہ سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں کرنی گاؤں کے رہائشی ایک معمر خاتون بھی زخمی ہو گئی۔ پاک فوج کی جانب سے بھارتی فورسز کی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ ناظرین آپ کو بتائیں سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کا کشمیری بھائیوں کے لیے یوم شہداء کشمیر پر خصوصی پیغام۔ اپنے پیغام میں کہا کہ آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے ہر کشمیری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اپنے پیغام میں علیم خان کا کہنا تھا یوم شہداء کشمیر یاد دلاتا ہے کہ بھارت ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بھارت کو ایک نہ ایک دن کشمیریوں کا حق خود ارادی تسلیم کرنا ہوگا۔ مودی یاد رکھے اس نے معصوم کشمیریوں کو للکارا ہے۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ اب نہتے کشمیریوں کو زیادہ دیر ان کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ بھارتی سرکار کو مقبوضہ کشمیر میں کیے گئے ظلم و ستم کا جواب ضرور دینا ہوگا۔ آج ساری قوم کشمیری حریت پسندوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ بلیٹن میں دیگر خبروں کو حصہ بنائیں۔ آپ کو بتائیں پنجاب حکومت نے موبائل اراضی سینٹر متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ موبائل اراضی یونٹس کو صوبے میں قائم دیگر اراضی سینٹر سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے منسلک کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو ان کے گھروں کے قریب زمین سے متعلقہ خدمات ملیں گی۔ درخواست گزار کے لیے اب گھر بیٹھے فرد کا اجراء یا انتقال اراضی ممکن ہو سکے گا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ موبائل اراضی سینٹر سے خصوصی طور پر بزرگوں، بیمار افراد اور خواتین کو سہولت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ای گورننس کے اس اقدام سے پنجاب میں پٹوال کچل کا حقیقی طور پر خاتمہ ہوگا۔ بات کر لیں کچھ کرونا کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں ملک بھر میں کرونا کے وار تھم نہ سکے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 69 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 5266 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں جبکہ اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید 69 افراد موت کی وادی میں اتر گئے ہیں۔ وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 2,43,599 تک پہنچ گئی ہے جبکہ این سی او سی کے مطابق 1,61,917 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو واپس جا چکے ہیں۔ پنجاب میں مریضوں کی تعداد 87,043، سندھ میں 1,05,533، خیبر پختونخوا میں 30,486 جبکہ بلوچستان میں 11,185، ادھر اسلام آباد میں 14,108، گلگت بلتستان میں 1,671 جبکہ آزاد کشمیر میں مریضوں کی تعداد 1,599 ہو گئی ہے۔ اور آپ کو بتائیں جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری کے خلاف نیا مقدمہ تیار کر لیا گیا ہے۔ نیب نے احتساب عدالت سے آصف علی زرداری کا کلفٹن کراچی گھر منجمد کرانے کی استدعا کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف 8 ارب روپے کی مشتبہ ٹرانزیکشن پر نیب تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ نیب کے مطابق ٹھوس شواہد ہیں کہ آصف علی زرداری نے
کلفٹن کراچی کا گھر کرپشن سے بنایا ہے۔ گھر کی خریداری کے لیے آصف علی زرداری کے سٹینوگرافر نے رقم فراہم کی۔ نیب کے موقف کے مطابق آصف علی زرداری کو کلفٹن کراچی گھر کا سوال نامہ دیا گیا، جس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے ایک بار پھر کے الیکٹرک کو وارننگ دے دی ہے۔ اسد عمر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ شہریوں کے جائز ضروریات پوری نہ ہوں اور وفاق دیکھتا رہے کہ الیکٹرک ذمہ داری پوری کرے ورنہ نیپرا کارروائی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کمپنی اپنا کام نہ کیا تو وفاق اپنا کردار ادا کرے گا، کہ الیکٹرک نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو کارروائی کریں گے۔ اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا، جس میں ملکی سلامتی، سیاسی معاشی صورتحال سمیت 5 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں عید الاضحیٰ پر کورونا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 5 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں وفاقی کابینہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف کے الیکٹرک اسلام آباد کے ڈی جی کی تقرری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ پاکستان نیشنل ایجوکیشن کونسل کے ڈی جی کی تقرری کی منظوری دے گی، جبکہ وزارتوں، ڈویژنوں میں سی ای اوز اور ایم ڈیز کی خالی اسامیوں کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت بزنس ایڈوائزری کے کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ، ارکان اسمبلی ملک ندیم کامران، سعید عباس علی، خلیل طاہر سندھو، محمد معاویہ، سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی اور ڈی جی پارلیمانی امور عنایت اللہ لالک نے شرکت کی ہے۔ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ حکومت کے 52 جبکہ اپوزیشن کے 48 ارکان شرکت کر سکیں گے۔ باقی ارکان کیفیٹیریا اور کمیٹی روم میں بڑی سکرین پر اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر سکیں گے، جبکہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مرتب کردہ ایس او پیز کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے سابقہ وفاقی وزیر اور گورنر محمد برجیس طاہر کی میڈیا سے گفتگو۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے 100 سے زائد یو ٹرنز لیے ہیں۔ جج ارشد ملک کی برطرفی میاں محمد نواز شریف کی بے گناہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مسلم لیگ نون کے سابقہ وفاقی وزیر اور گورنر محمد برجیس طاہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے قانون میں ہے کہ شک کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے اور استغاثہ کی ڈیوٹی ہے کہ کسی شک کے بغیر اپنا کیس ثابت کرے۔ جج ارشد ملک کی ویڈیو منظر عام پر آئے، جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نواز شریف کو سزا دباؤ میں آ کر دی۔ جج ارشد ملک کو اپنی نوکری سے برطرف کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ میاں نواز شریف بے گناہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ عدالت اس پر غور کرے گی اور نواز شریف جلد رہا ہوں گے۔ مزید محمد حربیس کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ میاں محمد نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ضرور بنیں گے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ اور تم جانتے ہو Wash your hands with soap. Use a tissue for cough. Use hand sanitizer gel. Maintain social distancing. Stay apart. Avoid touching your face. Stay safe, stay healthy, and stay home.